السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نئی قسط کے بارے میں کچھ لیک شدہ خبریں دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صوفیہ کے بارے میں، کیونکہ اس حوالے سے میرے ناظرین کرام کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں کہ صوفیہ کلش ارحان سیریز کا حصہ بنے گی یا نہیں، کیونکہ کلش ارحان سیریز میں اس کی کہانی بالکل ادھوری رہ گئی تھی، مطلب کہ اس نے آخر میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ صوفیہ نے اپنی محبت کے لیے یعنی پوئنا کے لیے اسلام قبول کیا تھا یا پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو چکی تھی اور دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی تھی۔ تو اب نہیں معلوم کہ بوزداغ کے دماغ میں اگلا اسٹیپ کیا تھا، مطلب کہ وہ کہانی کو کس طرح آگے چلانا چاہتے تھے۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ اگر 7واں سیزن آتا تو اس میں بھی صوفیہ کا کردار رکھا جاتا، لیکن کیونکہ ڈرامہ سیزن اچانک سے ختم ہوا ہے اور بوزداغ اور براق کے تعلقات اچانک سے خراب ہوئے ہیں، اس لیے یہ ساری کہانی وہی رہ گئی۔ اب کبھی کبھی ہم بھی سوچتے تھے کہ شاید ہولوپیرا کی کہانی پورا کرنے کے لیے کچھ قسطوں کے لیے کلش ارحان سیریز میں صوفیہ کی انٹری کروائی جا سکتی ہے، لیکن ناظرین کرام اس بارے میں آفیشیل نیوز آ چکی۔ نیوز یہ ہے کہ صوفیہ نے ایک نیا ڈرامہ سیزن کو جوائن کر لیا ہے، اور وہ نیا ڈرامہ سیریز کوئی اور نہیں بلکہ سلطان محمد فاتح ڈرامہ سیریز ہے۔ جی ہاں، ترکی کے مشہور اداکارہ جس کا اصل نام علما ترزک ہے، تو اس نے سلطان محمد فاتح سیریز کے تیسرے سیزن کو جوائن کر لیا ہے، اور یہ سلطان فاتح سیریز کے مداحوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور یہ ایک بڑے مضبوط تاریخی کردار میں آنے والی قسطوں میں ہمیں نظر آئے گی۔ اب یہ کب آئے گی، کون سی قسط میں آئے گی اور اسے کون سا کردار دیا گیا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی بتاؤں گا۔ میرے جو ناظرین کرام سلطان محمد فاتح سیریز دیکھ رہے ہیں تو انہیں آج ہی اس خبر کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں سلطان فاتح سیریز کے بارے میں، بہت سارے نئے کردار شامل ہو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب کلش ارحان سیریز والوں کے لیے صوفیہ کے متعلق حتمی خبر یہ ہے کہ صوفیہ والی اداکارہ اب کلش ارحان ڈرامہ سیریز میں نظر نہیں آئے گی، اس نے محمد سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کو جوائن کر لیا ہے۔ ابھی کے لیے اب کلش ارحان سیریز میں صوفیہ کا کردار واپس نہیں لایا جائے گا۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں، آپ کو ان خبروں سے آگاہ کرتے ہیں جو کلش ارحان سیریز کے آنے والی قسط کے بارے میں ہمیں لیک شدہ ذرائع سے ملی ہے، اور اس اگلے قسط کے بارے میں ہم اپنی رائے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ واقعات کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں گے تو انشاءاللہ واقعات بالکل ویسے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں کانتورالی کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ کانتورالی کب دوبارہ سے قلعہ شہر انڈسٹریز کو جوائن کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، کانتورالی کو چوٹ لگی تھی ٹانگ پر گھٹنے پر، وہ الحمدللہ پہلے سے کافی صحت مند ہے اور ہسپتال سے بھی انہیں چھٹی مل چکی ہے۔ اب وہ گھر میں ہے اور اب وہ کھڑے ہونے کے بھی قابل ہے، تھوڑے بہت چال پڑ سکتے ہیں، تو اب امید یہ ہے کہ آنے والی قسط میں ان کی انٹری یقیناً تھوڑی ناممکن ہے۔ اس سے اگلی قسط یعنی کہ قسط نمبر 10 میں کانتورالی کی انٹری انشاءاللہ ہو جائے گی، اور پچھلی قسم عبدالرحمن عرف نے یہ اشارے بھی دے دیا ہے کہ بس کانتورالی واپس آ جائے، پھر اس کے بعد میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کروں گا۔ تو ناظرین کرام، کانتورالی ڈرامہ سیریز کی کہانی کے مطابق ارحان بے کی طرف سے سونپے گئے کسی بڑے مقصد کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اس اداکار کو چوٹ لگی ہے اور اسی وجہ سے وہ زخم کے بھرنے تک گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور تقریباً قسط نمبر 10 میں کانتورالی کا کردار واپس لایا جائے گا۔ اب میں آپ کو اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی رائے دینا چاہوں گا، اور وہ رائے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ سیریز میں ایک چھوٹا سا ٹائم جمپ آنے والا ہے، تقریباً قسط نمبر 9 اور 10 کے بعد ڈرامہ سیریز میں ایک چھوٹا سا ٹائم جمپ کیا جا سکتا ہے، اور یوں پھر کہانی میں بالکل ایک نئی روک شروع ہو جائے گی، اور اسی ٹائم جمپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارحان بے کی شکل میں بھی کافی زیادہ تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ میری طرف سے صرف آپ کو ایک اندازہ ہے، ابھی تک اس بارے میں کوئی آفیشیل نیوز نہیں آئی۔ اب قسط نمبر 9 کے اگر واقعات کی طرف آئے تو پہلا واقعہ وہی ارحان بے اور فلادیوس کا ہوگا، اور فلادیوس ارحان بے کو نہیں مارے گا، یہ ساری فلادیوس ارحان کی چال ہوگی، اور ارحان بے اور فلادیوس کسی طریقے سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سپاہی اگر مدد کے لیے آ جائے تو یہ ارحان بے کے لیے نکلنا آسان ہو جائے گا،
لیکن اگر سپاہی یہاں نہ بھی پہنچے تو بھی فلادیوس اور اورہان اکیلے یہاں عنمبوت کے سرماؤں سے لڑتے ہوئے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس معاملے کے پیچھے اورہان بے اور فلادیوس کے درمیان ایک خفیہ چال ہے، اور دیکھ شدہ ذرائع سے ملنے والی خبروں کے مطابق اورہان بے اور فلادیوس کے درمیان ایک چال کا پیشکش بھی دکھایا جائے گا۔ جی ہاں، جس طرح چال دکھایا جاتا ہے تو اس چال کا ایک پیشکش دکھایا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے مل کر چال ترتیب دی تھی، اور جن سپاہیوں کو فلادیوس نے مارا ہے وہ بھی اگر زخمی ہوئے تو تھوڑے بہت ہوں گے، مطلب کہ انہیں بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ آنے والے قسط میں اورہان بے کے سامنے ہیکٹر عثمان بے کی توہین کریں گا۔ جی ہاں، عثمان بے کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ بولے گا جس کی وجہ سے اورہان بے سخت غصے میں آ جائیں گے، اور اس توہین کے بدلے اورہان بے ہیکٹر کی کئی سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیں گے۔ آنے والے قسط کے واقعات کے بارے میں اگلی خبر یہ ہے کہ آنے والے قسط میں فلادیوس معبود کے سرماؤں کے ہاتھ زخمی ہو جائے گا، اور یقیناً اس دوران ہو سکتا ہے جب اورہان اور فلادیوس اس کے شروع میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ پیچھے سے فلادیوس کو تیر کے ذریعے زخمی کیا جا سکتا ہے، اور یقیناً ہیکٹر ہی فلادیوس کو تیر مارے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیکٹر آنے والے قسط میں اورہان بے کو تیر مارنے کی کوشش کرے گا، اور فلادیوس اورہان کی ڈال کے طور پر خود کو پیش کرے گا، اور یوں پھر وہ تیر فلادیوس کو جا لے گی۔ جو خبر لیک ہو کر آئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ فلادیوس آنے والے قسط میں زخمی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آنے والے قسط کے واقعات میں ایک بڑا واقعہ یہ بھی ہوگا کہ اسپورچا خاتون کے قافلے پر حملہ کیا جائے گا، اور ڈیپنی خاتون بھی اسپورچا خاتون کے ساتھ ہوگی۔ راستے میں ساروس کے حکم اور ہیکٹر کے حکم پر ان پر حملہ کیا جائے گا، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ اسپورچا خاتون کو آنے والے قسط میں قید کر لیا جائے گا۔ جی ہاں، آنے والے قسط میں کچھ ٹائم تک اسپورچا خاتون ہیکٹر کی قید میں رہ سکتی ہے، لیکن پھر یقیناً اس سے آنے والے قسط میں اورہان بھی اسپورچا خاتون کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی اب جو قسط نمبر 9 کا دوسرا ٹریلر آیا ہے تو اس میں اسپورچا خاتون پر جب حملہ کیا جا رہا تھا تو اورہان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسپورچا خاتون کو قید ہونے سے پہلے ہی بچا لیتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت تک وہ اسپورچا کو قید کر لے، اور پھر اورہان بھی اسپورچا کی جان بچا لیں گے، اور اسی واقعے کے بعد اورہان اور اسپورچا کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہ ابھی کے لیے تو اسے بھڑکایا جا رہا ہے کہ اورہان ایسا ہے، یہ چرواہا ہے، یہ وحشی ہے، اور یہاں تک کہ اس نمک حرام شہنشاہ نے بھی ہیکٹر کے ڈر سے اسے سچ نہیں بتایا، اور اسے یہ کہا کہ اورہان بے نے مجھے قید کیا ہوا تھا۔ تو آنے والے قسط میں جب اورہان بے اسے بچائیں گے تو یقیناً اسے بہت تھوڑا احساس ہو جائے گا کہ اورہان بے ویسا نہیں ہے جس طرح میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں۔ اور ناظرین کرام، آخر میں ہم آپ کے ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی شیئر کرتے چلے کہ اسپورچا خاتون کے بارے میں ہماری معلومات کے مطابق اسی سیزن میں اسپورچا خاتون اسلام بھی قبول کر لے گی، اور اورہان بے کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جائے گی، اور آنے والے قسطوں میں اسپورچا خاتون کی کہانی کو مزید زیادہ گہرائی سے ہمیں دکھایا جائے گا۔ اس کی کہانی مزید زیادہ دلکش اور شاندار ہوتی جائے گی، اور پھر ہم یہ خوبصورت منظر دیکھیں گے کہ وہ شہزادی جو اورہان بے کو چرواہا بولتی تھی، چرواہا سمجھتی تھی، تو وہ شہزادی کس طرح خوشی خوشی اورہان بے کے ساتھ شادی کرتی ہے، اور کس طرح اس کی بیگم بن کر اس کے ساتھ ایک ہی خیمے میں زندگی گزارتی ہے۔ بہرحال آپ لوگ اس بارے میں اپنے دل کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، اور اگر آپ کے پاس آنے والے قسط کے بارے میں کوئی رائے ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے جو آنے والے قسط میں رونما ہو سکتا ہے، اگر آپ کی سوچ میں اس طرح کا کوئی خیال ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی پوری معلومات۔ اگر یہ معلومات پسند آئے ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔